الفاظ ہے امر معاویۃ بنو ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا التراب. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث کے الفاظ ہے اس میں جب حضرت معاویہ نے حضرت سعد کو یہ بولا کہ بھائی تم ابو تراب کے اوپر لعنت کیوں نہیں کرتے ہو، تو اس سے مراد تم یہ لوگ کیا یہ لیتے ہو کہ بھائی مطلب انہوں نے لعنت کیوں نہیں کرتے، یہ سوال کیا ہے، بلکہ یہ نہیں بولا کہ لعنت کیوں نہیں کرتے ہو. یہ تمہارا یہ اس سے یہ واضح نکلتا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں. اور یہی بات زبیر سے ہوئی تھی. اب پتہ نہیں زبیر نے تم لوگوں کو سیدھی بات کری ہے یا نہیں، کہ میرے کو نہیں پتا، کیونکہ یہی بات میری زبیر سے ہوئی تھی. آپ پوچھ لینا اس سے. باسط بھائی آپ جو دلیل پیش کریں گے نا تو اسکرین شیئر کریں، ٹھیک ہے، اسکرین شیئر کر دکھائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے، رہنے دیجیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بات کر لیتے. ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں ہاں جی بتائیے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. انہوں نے جو صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ قال امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا التراب، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ کو حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب نہیں کرتے ہیں. اور اس شخص نے سب کا معنی کیا کر دیا ہے؟ لعنت کر دیا ہے. کیا کیا ہے؟ لعنت کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سب کا معنی یہ لعنت کس دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیا سب کا ایک ہی معنی ہوتا ہے یا سب میں کئی معنوں کا احتمال ہوتا ہے؟ یہ اس کی وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے بتائیں گے کہ سب کا معنی لعنت کے لیے استعمال ہوا کیونکہ یہ لعنت بول رہے ہیں تو یہ خود ایک دلیل کی محتاج ہے. ٹھیک ہے، سب کے کئی معنی ہوتے ہیں اور کئی معنوں میں انہوں نے لعنت لیا ہے. اب یہ لعنت لیا ہے تو کس دلیل؟ اسکرین دکھ رہی ہوتی میری، رائٹ؟ اسکرین دکھ رہی ہے کیا؟ ہیلو ہاں بولیے بولیے بولیے. ہیلو بولیے نا بھائی، بولیے نا. ارے اسکرین دکھ رہی ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں. ارے بولیے نا. ہاں دکھ رہی ہے. ہاں دکھ رہی ہے نا، تو بس یہ پڑھ لو نا اسکرین پہ کیا لکھا ہوا ہے. کیا کیا لکھا؟ سمپل ٹرانسلیشن ہوتا ہے، سمپل ٹرانسلیشن. سمپل ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے. سمپل ٹرانسلیشن آپ کی کوئی بھی آپ کر دے گا. سمپل ٹرانسلیشن ہے کہ تصب کا معنی کیا ہے. اور تم نہیں پڑھتے کہ امام مسلم نے یہ تصب کے معنی کیا لیے. ہو گئی آپ کی بات؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا تصب سے کیا مراد لیا ادھر؟ آپ اپنے ٹرن میں بولے جو بولنا ہے. میں بول ہی رہا ہوں نا کہ تصب کا معنی لعنت ہی لیا ہے، اور عربی میں تصب کا معنی لعنت ہی ہوتا ہے. اور اس سمپل کوئی گوگل ٹرانسلیٹ پر بھی جا کر کرے گا نا تو کسی کو یہ تصب سے لعنت لینے کی دلیل نہیں چاہیے، صرف ٹرانسلیشن چاہیے عربی کا. عربی کی زبان جس کو آتی ہو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ تصب کا مطلب لعنت ہوتی ہے. باسط بھائی اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ پھر آپ گھومتے پھرے اس کے اوپر اور دلیلیں ڈھونڈتے رہے، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے. باسط بھائی سمپل. چلیے ٹھیک ہے. الحمد للہ وحدہ. آپ خاموش ہو جائیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اب محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ ان سے میں نے پوچھا کہ سب کا معنی لعنت آپ نے کس دلیل سے کی بنیاد پر لیا ہے، تو اب یہ گوگل کا سہارا لے رہے. ہمارے نزدیک گوگل کی کوئی حیثیت نہیں. یا تو قرآن پڑھے یا حدیث سے واضح کریں یا کسی لغت سے دکھائے کہ سب کا لعنت ہی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر لعنت ہی معنی ہوتا ہے تو بخاری شریف اٹھائیں 4033 ہے. فاستب علی و عباس، حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک دوسرے پر سب کیا. تو معاذ اللہ تمہارے ترجمے کے مطابق حضرت علی اور حضرت عباس ایک دوسرے پر لعنت کرتے تھے. اب آئیے صحیح مسلم 5947، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فسبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد پر سب کیا. آئیے صحیح بخاری 6141، اس میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں پہ سب کیا. معاذ اللہ کیا حضرت ابو بکر صدیق لعنت کروانے والے تھے؟ ذرا بتائیے گا. یہ کہتے سب کا معنی یہی ہوتا ہے. بالکل جھوٹ، بالکل دھوکہ فریب ہے. اب اگر آپ وہاں حضرت معاویہ کے لیے سب کا معنی لعنت کریں گے تو حضرت علی کے لیے بھی
کرنا پڑے گا. اور یہ حضرت علی کے شان میں بھی گستاخی ہوگی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی, نبی کی شان میں گستاخی, حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی, رافضی کے ساتھ ساتھ اب ناسبی بھی بن جائے. اب جواب دے. جی جی جی, بڑی بڑی اچھی بات کی, مزیدار بھی بات ہے. بٹ میں ایسا بول رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ بات کی امام اپنے حضرت عباس والی بات کہ بخاری واپس پڑھی, آپ کون سی بات کی آپ نے؟ ہاں آپ نے بخاری, ذرا بخاری بتائیے نا, بخاری پڑھیے نا, وہ بخاری ذرا اسکرین شیئر کر کے بتا سکتے ہیں؟ ہاں اسکرین شیئر میں شیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں آپ کر دیجئے, مہربانی کریے. اسکین چاہیے تو بولیے, اسکین بھیج دوں, اسکرین شیئر نہیں ہو سکتا. نہیں وہ میرے پاس, میں لیپ ٹاپ میں جوائن کیا تھا, میں سرچ کر کے دیکھ سکتا ہوں. میں بول تو رہا ہوں بخاری 4033. میں شیئر وہ اس کو شیئر کر لینا نا. ایک منٹ دکھاتا ہوں, ابھی رک جائے. یہاں دیکھیے باسط بھائی ایک منٹ رک جائے. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے اعتراض ایک بندہ بات کرے. میں وضاحت کر رہا ہوں. جیسے کہ آپ نے جو بولا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ پر لعنت کروا دیتے, ٹھیک ہے, آپ نے ترجمہ کیا, پھر یہاں سب عربی لفظ نے دکھایا, پھر ہم نے آپ کو 3 جگہ دکھایا, ٹھیک ہے, علی رضی اللہ عنہ کے اوپر, پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کر رہے ہیں, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا معنی لیں گے یہ بتائیں آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ عربی عبارت سیم ہے, ٹھیک ہے. تو آپ وضاحت کرو نا کہ وہاں پہ انہوں نے کیا مطلب لیا ہے سب کا. آپ مدعی ہیں نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیں محترم سامعین, دعویٰ ان کا ہے لعنت کا, پوچھ ہم سے رہے ہیں, ہم نے انکار کیا ہے. میں تو آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ ثابت کرو کہ لعنت کیسے نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم آپ سے آ کے خدا کی موجودگی, اگر کوئی غیر مسلم آپ سے خدا کی ارے حضرت سن لیں, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ جو انکار کرتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے, جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے. ہم اس کے منکر ہیں, ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں, آپ دلیل پیش کریں گے. دعویٰ آپ کا ہے, لعنت آپ نے کہا. میری دلیل یہ ہے کہ بھائی سب کا معنی اپنے گوگل میں لعنت دکھا رہا ہے. اسکرین شیئر کرتا ہوں, مطلب ابو بکر تو بول رہا ہوں نا, کہ تو پھر اگر گوگل کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آپ بتاؤ کہ پھر اس کا معنی کیا ہے. مطلب اس کے اندر راوی ہیں یہ جن کو حکم دے رہے ہیں سعد ابن ابی وقاص, تاریخ دمشق ابن عساکر, امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے. اور اس کے بارے میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب یعنی معاویہ, میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا معاویہ سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. اگر وہ لعنت کرنے والے تھے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فرما سکتے ہیں؟ ان کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کا معنی ہرگز لعنت نہیں ہے. جس طریقے سے دیگر احادیث میں جو آپ معنی لے رہے ہیں حضرت علی و عباس, حضرت اللہ کے نبی کے لیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, وہی معنی یہاں لیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور میں سب کا معنی آپ دیکھ لیں صحیح بخاری کے اندر, کہ اس میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف, فسبہ خالد, کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید پر سب کیا. اب یہ سب کیا چیز ہے, اس کی وضاحت آپ مسند امام احمد بن حنبل روایت لے کر آئے ہیں 13848. اسکرین بھیج دیں باسط بھائی, اسکرین بھیج, میں لگاتا ہوں بھیجی میں لگاتا ہوں, اسکرین شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. چلیے بند کریے, آپ بند کریے, اپنا بند کیجیے. نہیں یہ sunna.com ہے, آپ کو پتا چل جائے گا, پہلا ہی لکھا ہوا ہے what prevents you from rebuking Abu Turab. خاموش ہو جائیں آپ. اب دیکھیں یہاں پر سب کی وضاحت خود موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ تلخی ہو گئی تھی. حضرت خالد نے حضرت ابن عوف سے فرما دیا تھا کہ آپ لوگ ہم پر ان ایام کی وجہ سے فخر کرتے ہیں جن میں آپ ہم پر اسلام لانے میں سبقت لے گئے. تو یہاں سب کا معنی کیا, یعنی ایک اختلاف تھا, یعنی وہ فخر کر رہے تھے, ان سے اختلاف کیا, تو اختلاف جہاں آیا وہاں سب
سب کا لفظ آیا تو سب کا لفظ اختلاف کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اس حدیث میں بالکل وضاحت ہے، کوئی لعنت گالی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہاں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا حکم دیا وہ بھی وہ اختلاف کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، دونوں نے اپنا اجتہاد کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وضاحت میں ایک اور حدیث سے کر دیتا ہوں، اختلاف کی حکومت پانے کی لالچ، خاموش رہے اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے، اس کے بخاری حدیث نمبر 2411، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہے کہ یہودی اور ایک مسلمان نے ایک دوسرے پر سب کیا۔ اب سب کی وضاحت خود ہے آگے میں کہ ایک کہتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی، اور یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی۔ تو یہاں سب کا معنی دے کہ ایک کچھ کہہ رہا دوسرا کچھ، یعنی دونوں میں اختلاف ہوا، تو دونوں اختلاف ہو رہا تو دونوں دلائل کی بنیاد پر رد کریں گے، تو اس کے لیے بھی سب کا معنی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی معنی بالکل اس حدیث کے لیے ہے، لعنت بالکل مراد نہیں ہے، میں نے وضاحت کر دی، اب آپ بولیں، چلیے۔ چلے آپ کوئی حدیث سے، اب حدیث سے بتا دیں آپ، چلے ہاں حدیث پڑھیے یا کوئی کہیں سے ثابت کیجیے، چلیے قرآن میں پڑھیے، نے ابھی شیئر کی تھی آپ لوگوں کو، آپ لوگ دیکھیں گوگل ہی نہیں۔ ٹرانسلیٹ مت لائیے گا۔ آپ حدیث سے ارے گوگل وضاحت کریں ٹرانسلیٹ نا۔ سننا.com میں نے اوپن کی تھی، جس میں وہی لکھا ہوا ہے ریبیوکنگ، صحیح مسلم سننا.com، یہ پڑھیے، انگلش میں لکھا ہوا ہے ریبیوکنگ ابو تراب۔ اچھا حدیث انگلش میں یا عربی میں ہے جی؟ اس کا اردو ترجمہ ہلو؟ کیجیے آپ، اس کا اردو بولو نا، اس کا اردو ترجمہ حدیث کیجیے۔ عربی میں ہے یا اردو میں ہے؟ عربی میں، انگلش عربی میں میں، عربی میں۔ عربی میں عربی میں ہے تو آپ عربی میں سمجھیں گے یا اس کو انگلش اور گوگل سب ٹرانسلیٹ کا معنی لعنت ہی ہوتا ہے، سب کا معنی لعنت ہی ہوتا ہے، معاذ اللہ، اللہ کے نبی۔ لعنت ہی ہوتا ہے۔ عادل بھائی جی۔ دیکھ لیں کہ سب کا معنی لعنت ہی ہوتا ہے، حدیث سے بھی بتایا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، حدیث سے بتا دیا میں، یعنی اس کے نزدیک حدیث بھی حجت نہیں ہے، آپ کو بھی پتا آپ کہاں گھوم رہے ہو۔ اتنا بغض میں بڑھ گیا ہے، حضرت علی کی گستاخی کر رہا، حضرت عباس کی گستاخی کر رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا، حدیثوں کا انکار کر رہا، بتائیے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ دیکھیے یہ، دیکھیے جناب، سنیں ایک میں پہلے، دیکھیے ایک تو سنیں ایک میری بات، بولیے۔ ہاں سب سے پہلے بات آپ نے آپ ریکارڈنگ بند کر دیجیے، ہو گیا ان کی، ہو گیا بس۔